बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन आज बड़ी अहम ख़बर आपके साथ शेयर करनी है और वो बड़ी ख़बर जो है वो इन डॉक्यूमेंट्स में पोशीदा है जो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। नाज़रीन ये ख़बर शेयर करने से पहले कुछ थोड़ा सा आपको बताना ज़रूरी होगा कि जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के मुखालिफिन हैं वो तसलसल के साथ ये कहते चले आ रहे हैं, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पर ये इल्ज़ाम लगाते चले आ रहे हैं कि जब से कोरोना वायरस की वबा पाकिस्तान में आई हैं वज़ीर आज़म इमरान ख़ान लाताल्लुक़ हो चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जानिब से कोई पॉलिसी जो है वो कोरोना वायरस की वबा से अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए नहीं बनाई गई। कोई ऐसा पॉलिसी पेपर एक ऐसा पॉलिसी पेपर नहीं बनाया गया। तो नाज़रीन ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो चीख कर ये कह रहे हैं कि जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के मुखालिफिन की जानिब से ढंढोरा पीटा जा रहा है वो सरासर गलत है, उसमें कोई हकीकत नहीं है। ये डॉक्यूमेंट्स आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा कराए गए हैं और ये डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कुछ नहीं बल्कि अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, कोरोना वायरस से अवाम को बचाने के लिए बहुत कुछ कर रखा है। नाज़रीन आपको मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जो सिंध हाई कोर्ट की जानिब से कैदियों की रिहाई के जो अहकामात जारी किए गए थे उन फैसलों के ख़िलाफ़ अपीलें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में आई थीं और उसके ऊपर बाकायदा समाअत हो रही है। और आखिरी जो समाअत हुई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों से ये रिपोर्ट तलब की थी कि वफाकी हुकूमत भी बताए और सूबाई हुकूमतें भी बताएं कि अवाम का कोरोना वायरस से तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दामात वफाकी हुकूमत उठा रही है और क्या इक़दामात सूबाई हुकूमतों की जानिब से उठाए जा रहे हैं। वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें अपनी अलग अलग रिपोर्टें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा कराएँ और इस केस की समाअत जो है वो 6 अप्रैल को होना है। और जब ये ऑर्डर दिया गया था तो हमने आपके सामने ये बात शेयर की थी कि अब दूध का दूध पानी हो जाएगा कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, कोरोना वायरस से बचाव के लिए क्या इक़दामात किए हैं। ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा क्योंकि रिपोर्टें ये इस हवाले से रिपोर्ट्स जो हैं अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा होनी है। तो आज वफाकी हुकूमत की जानिब से ये रिपोर्ट अपनी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करा दी गई है। इस रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये आगाह किया गया है, बल्कि ये भी बता दिया गया है कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मरीज़ कितने तादाद तक जा सकते हैं, उनकी तादाद कहाँ तक पहुँच सकती है, ये भी बता दिया गया है। लेकिन ये जो 154 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट वफाकी हुकूमत की जानिब से मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई है, इसमें यह बताया गया है, ये रिपोर्ट चीख के बता रही है कि कोरोना वायरस से अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई 136 सफ़ात पर मुश्तमिल बाकायदा एक नेशनल एक्शन प्लान फॉर कोरोना वायरस डिजीज़ 2020 तैयार किया गया है, जिस पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जिसके तहत इक़दामात उठाए जा रहे हैं और ये यकीनी बनाया जा रहा है कि अवाम का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो यकीनी बनाना है इस वबाई मर्ज़ से। और इस रिपोर्ट में एक डायग्राम भी पेश किया गया, ये डायग्राम भी नाज़रीन आपके साथ शेयर कर देते हैं। ये थोड़ा सा सेंसिटिव भी है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि जब सुप्रीम कोर्ट में कोई चीज़ जमा करा दी जाती है तो वो पब्लिक हो जाती है। तो इस डायग्राम में ये बताया गया है कि 25 अप्रैल 2020 तक पाकिस्तान में कोरोना वायरस के जो मरीज़ हैं उनकी तादाद जो है वो कितनी हो सकती है। इस डायग्राम में ये बताया गया है कि 25 अप्रैल 2020 तक पाकिस्तान में कोरोना वायरस के जो मरीज़ों की तादाद होगी वो 50,000 तक पहुँचने का ख़दशा है। मतलब ख़दशे की बात की गई है, कन्फर्म नहीं किया गया क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि आने वाले वक्त की बात करी है तो जो डाटा जो स्टैट अभी सूबों से आ रहे हैं, तमाम मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों से आ रहे हैं, तो उनको एग्जामिनेशन करने के बाद, उनकी स्क्रूटनी करने के बाद ये एक रिपोर्ट जो है वो तैयार करके सुप्रीम कोर्ट को दी गई है कि 50,000 तक कोरोना वायरस के मरीज़ 25 अप्रैल 2020 तक पाकिस्तान में सामने आ सकते हैं। लेकिन इसमें भी और भी कुछ बताया गया है। इसमें ये बताया गया कि अगर जो 50,000 मरीज़ सामने आएंगे तो ये नाज़रीन आप देख सकते हैं, तो इनमें 41,482 ऐसे कोरोना वायरस के मरीज़ होंगे जिनमें जो अलामात होंगी कोरोना वायरस की वो माइल्ड होंगी, मतलब इतनी ज़ाहिर नहीं होंगी। जिस तरह से सिंध के जो मिनिस्टर थे सईद गनी, उन्हें कोरोना वायरस का जो टेस्ट था उनका पॉजिटिव आया था, लेकिन उनमें कोई अलामात जो हैं वो ज़ाहिर नहीं हुई थी और वो अपना क्वारंटाइन पीरियड पूरा करने के बाद उन्हें अपना टेस्ट कराया, नेगेटिव आया तो वो क्वारंटीन से बाहर आ गए थे। तो इस तरह के मरीज़ जो है तकरीबन 41,442 मतलब 42,000 आप कह सकते हैं कि ज़्यादातर मरीज़ ऐसे होंगे जिनमें ये अलामात ज़ाहिर नहीं होंगी। लेकिन इसमें यह बताया गया है कि सवेर टाइप के जो मरीज़ होंगे जिनमें सवेर नोयत का जो है वो कोरोना वायरस होगा, 7,024 ऐसे मरीज़ होंगे जिनमें सवेर टाइप का जो है वो कोरोना वायरस होगा। और क्रिटिकल के बारे में भी बता दिया गया है कि 2,392 ऐसे कोरोना वायरस के मरीज़ सामने 25 अप्रैल तक सामने आ सकते हैं जिनकी कोरोना वायरस की जो सूरत हाल होगी वो काफ़ी क्रिटिकल होगी, वो काफ़ी क्रिटिकल मरीज़ होंगे। और इसमें यह भी बताया गया है
کہ جو مائلڈ ہوں گے وہ یا تو اپنے گھروں پر رہ سکتے ہیں یا انہیں آئسولیشن میں رکھا جائے گا، اور جو سویئر مریض ہوں گے کرونا وائرس کے انہیں ہاسپٹلائز کیا جائے گا، لیکن جو کریٹیکل مریض ہوں گے کرونا وائرس کے، جو زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہوں گے، انہیں انٹینسیو کیئر یونٹ میں رکھا جائے گا، ہسپتالوں کے انٹینسیو کیئر یونٹ میں انہیں رکھا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ ایئرپورٹس پر اسکریننگ کے حوالے سے، جو داخلی راستے ہیں، جو بارڈرز وغیرہ ہیں، اس حوالے سے بھی عدالت کو جو ہے وہ آگاہ کیا گیا ہے، لیکن ہم ان چیزوں کے اوپر ڈسکس نہیں کریں گے۔ اسلام آباد کے حوالے سے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، ٹریننگ کے حوالے سے آپ کو بتا دیتے ہیں۔ یہاں پر اسلام آباد کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ کوارنٹین فیسلٹیز آن کووڈ-19 ان آئی سی ٹی، تقریباً جو ہے وہ 300 بیڈ جو ہے وہ مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے وہ ان کا بندوبست کیا گیا ہے، جہاں لوگوں کو کوارنٹین میں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں رکھا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بتایا گیا آئسولیشن بیڈ جو سرکاری ہاسپٹلز ہیں اسلام آباد میں، یہ بتایا گیا ہے تقریباً 154 آئسولیشن بیڈز 4 مختلف وفاقی دارالحکومت کے جو ہاسپٹل ہیں وہاں پر مختص جو ہے وہ کر دیے گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں کیا سہولیات فراہم کی گئی ہیں، اس حوالے سے بھی پورا ڈایاگرام بنا کر عدالت کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تقریباً 850 ایسے ڈاکٹرز ہیں، میڈیکل عملہ ہے، جنہیں کرونا وائرس کی ڈائزیز کے حوالے سے کہ مریضوں کا تحفظ کس طرح سے کرنا ہے، انہیں میڈیکیشن کس طرح سے کرنی ہے، انہیں فیسیلیٹیٹ کس طرح سے کرنا ہے، تو اس حوالے سے 850 مریضوں کو جو ہے وہ ٹریننگ جو ہے وہ دی جا چکی ہے۔ یہ مکمل ایک رپورٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 366 ملین امریکی جو ڈالرز ہیں، ایک پلان بنایا گیا ہے فائنینشیل اس ڈائزیز سے نپٹنے کے لیے، جس کا باقاعدہ اطلاق جو ہے وہ منظوری کے ساتھ جو ہے وہ کر لیا گیا ہے متعلقہ اتھارٹیز کی، اور اس میں ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے جو ملنے والی رقوم ہیں وہ بھی اس میں جو ہے وہ شامل کی گئی ہیں۔ 366 ملین US ڈالرز کا یہ ایک پیکیج تیار کیا گیا تھا، جس پر امپلیمنٹ جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہوگا تھوڑا سا اور بھی بات کرنے کی ضرورت ہے، اور امید کروں گا کہ آپ میرے ساتھ ہی رہیں گے۔ کل وزیر اعظم عمران خان نے، آپ کو معلوم ہے کہ صحافیوں کے ساتھ ایک نشست رکھی تھی، اور آج بھی وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے جو ہے وہ ایک ٹویٹ کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان مسلسل یہی کوششیں کر رہے ہیں۔ معذرت چاہتا ہوں، دوسری سائڈ پر دھوپ آ گئی تھی، چہرے کے اوپر دھوپ پڑ رہی تھی، تو میں نے سائڈ چینج کرنے کے لیے ویڈیو کو یہاں پہ روکا اور دوسری سائڈ پہ آ کے بیٹھا ہوں۔ تو اس میں ایک تو وزیر اعظم عمران خان نے یہ کلیئر کیا ہے کہ مطلب یہ جو ڈیٹا سامنے آ رہا ہے جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا ہے، یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ پاکستان میں جو کرونا وائرس کی جو یہ مرض ہے، جو وبا ہے، وہ بہت زیادہ افیکٹو جو ہے وہ مطلب زیادہ نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اور یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ جیسے آپ کو میں نے بھی بتایا تھا کہ میرے مختلف جو سیکیورٹی جو ذرائع ہیں، جو نیشنل آپریشن کمانڈ سینٹر میں ہمارے کچھ دوست ہیں، جو سورسز ہیں، یا اس کے علاوہ جو مصدقہ ہمارے ذرائع ہیں، ان کی جانب سے کہا گیا تھا، اور ہم نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ جس قسم کا لاک ڈاؤن اس وقت پاکستان میں چل رہا ہے اور جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، پاکستان انشاءاللہ جو ہے وہ 1 مئی 2020 تک اس کرونا وائرس کی وبا سے باہر نکل آئے گا۔ اور وزیر اعظم عمران خان نے کل جو صحافیوں کے ساتھ نشست رکھی تھی اور آج جو ٹویٹ کیا گیا ہے، وہ اسی چیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ حکومت اپنے آپ کو مکمل طور پر تیار کر چکی ہے کہ ہم نے مرحلہ وار کس طرح سے اس لاک ڈاؤن سے باہر آنا ہے۔ تو آج وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پاکستان کا جو ایگریکلچر سیکٹر ہے، ہم نے اسے مکمل طور پر بند نہیں کیا تھا۔ ہماری جو گندم کی فصل ہے وہ کاشت کے قریب پہنچ چکی ہے، کٹائی کے قریب پہنچ چکی ہے، کاشت میں کہہ رہا تھا کٹائی کے قریب پہنچ چکی ہے، تو اس کی کٹائی کا مرحلہ جب شروع ہونے والا ہے تو یہاں پر بھی لوگوں کو روزگار ملے گا، اور مارکیٹ میں گندم کی نئی فصل جو ہے وہ آ جائے گی۔ اور اس میں وزیر اعظم عمران خان نے جو دوسری اہم بات کی ہے کہ اب ہم جو کنسٹرکشن کا جو شعبہ ہے اس کو کھولنے کے لیے جا رہے ہیں۔ 14 اپریل سے جو کنسٹرکشن کا جو انڈسٹری ہے اسے بھی کھول دیا جائے گا، اور اس میں کل وزیر اعظم عمران خان نے جو ہے وہ کافی بڑا ایک تاریخی پیکیج کی اناؤنسمنٹ کی تھی۔ تو بہت سارے دوستوں نے پوچھا تھا کہ اس پیکیج کے حوالے سے کچھ تھوڑا سا اور بتا دیں۔ ایک تو جو ود ہولڈنگ ٹیکس ہے وہ معاف کر دیا گیا ہے تمام کنسٹرکشن انڈسٹری کے اوپر، سوائے لوہے اور سیمنٹ کو چھوڑ کے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایمنسٹی، غیر اعلانیہ ایمنسٹی اسکیم کا وزیر اعظم عمران خان نے اعلان کیا تھا، اور اس قسم کی جو ایمنسٹی اسکیم جو وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے دی گئی ہے، اس پر کافی زیادہ تنقید کی جا رہی ہے مخالفین کی جانب سے۔ مخالفین ظاہر سی بات ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی اپوزیشن جماعتیں ہو سکتی ہیں کہ یہ ایک پیکیج دیا گیا ہے، ایک ایمنسٹی اسکیم۔ وزیر اعظم عمران خان کی جو اے ٹی ایمز ہیں، اشارہ جب ہوتا ہے اے ٹی ایمز کا تو یہ اشارہ کیا جاتا ہے علیم خان کی طرف، جہانگیر ترین کی طرف، رزاق داؤد کی طرف، اور اس طرح سے بڑے بڑے جو وزیر اعظم، بڑے بڑے جو انویسٹر ہیں یا صنعت کار ہیں جو وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ منسلک ہیں، وابستہ ہیں ان کی، تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ انہیں ایمنسٹی اسکیم جو ہے وہ فراہم کی گئی ہے۔ لیکن ناظرین، اگر ماضی میں تھوڑا سا جائیں تو اس قسم کی ایمنسٹی اسکیم جو ہے وہ ان اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے جب ان کی حکومتیں ہوتی تھیں، ان کی جانب سے بھی جو ہے وہ متعارف کروائی جاتی رہی ہیں۔ تو یہ
ایک قسم کی سیاسی آپ کہہ سکتے ہیں کہ تنقید کی جا رہی ہے کہ یہ اس قسم کی ایمنیسٹی جو ہے وہ کیوں دی گئی ہے۔ لیکن ناظرین اس کا امپیکٹ میں نے کل بھی بتایا تھا بہت زیادہ ہوگا۔ اس سے پہلے جتنی بھی ایمنیسٹی اسکیم آئی ہیں اس میں تو کچھ 1%، 2% یا 3% تک جو ہے وہ ٹیکس لے کر جتنا بھی کالا دھن ہوتا تھا وہ سفید کر دیا جاتا تھا، لیکن اب اس میں بہت زیادہ کنسیشن دی گئی ہے۔ بہت زیادہ کنسیشن کی وجہ سے اس لیے سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ اس میں آپ ٹیکس بھی نہیں لے رہے اور لوگوں کو کالا دھن سفید کرنے کی باقاعدہ جو ہے وہ آفر بھی کر رہے ہیں۔ لیکن ناظرین آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا بھی ضروری ہوگا کہ جب وزیر اعظم عمران خان کی حکومت آئی تھی، جو وہ ڈرائیو لے کے چل رہے تھے اینٹی کرپشن کے حوالے سے، انسداد کرپشن کے حوالے سے، تو اس خوف کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے اپنا پیسہ، ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے ڈکلیئر کہیں نہیں کر رکھا ہے ایف بی آر میں اپنے گوشواروں میں، تو وہ نیٹ کیش کے ساتھ جو ہے وہ کاروبار کرتے تھے، انویسٹمنٹ کرتے تھے، چیزوں کی خرید و فروخت کرتے تھے، لیکن بینکوں میں اپنا پیسہ وہ نہیں رکھتے تھے۔ لیکن اس کے بعد جب وزیر اعظم عمران خان کی حکومت آئی تو انہوں نے وہ پیسہ چھپا لیا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کا نعرہ یہی تھا کہ ہم نے کرپشن کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کرنی ہے، کرپشن کو ملک سے ختم کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھا گیا کہ یہ لوگ جب اپنا پیسہ چھپا گئے تو پاکستان کی معیشت کے اوپر اس کے نیگیٹو امپیکٹ آیا۔ تو اب وزیر اعظم عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو خوفزدہ ہو کر، پیسہ تو انہی کا ہے، اس میں صرف اتنا فرق یہ ہے کہ اس پر ٹیکس نہیں ادا کیا گیا، تو وزیر اعظم عمران خان اب یہ چاہتے ہیں کہ انڈسٹری کا جو سیکٹر ہے، کنسٹرکشن کا جو سیکٹر ہے، اسے کھولا جائے، لوگ اپنی بلیک منی باہر لے کے آئیں، ان سے کوئی پیسہ نہیں لیا جائے گا، کوئی ٹیکس نہیں لیا جائے گا، کوئی باز پرس نہیں کی جائے گی، کوئی پوچھ گچھ جو ہے وہ نہیں کی جائے گی۔ لیکن جب یہ پیسہ ڈاکومنٹڈ ہو جائے گا، جب یہ ایف بی آر میں انٹری اس کی آ جائے گی، تو پھر آئندہ آنے والے دنوں پر اس پر حکومت کو ٹیکس ملنا جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ فوری طور پر تو شاید ٹیکس نہ ملے، لیکن جب ڈاکومنٹڈ اکانومی کی طرف ہم جا رہے ہیں تو یہ پیسہ بھی ڈاکومنٹس میں آئے گا، معیشت جو ہے وہ ڈاکومنٹڈ ہوگی، تو اس پیسے سے حکومت کو لازماً آئندہ آنے والے دنوں میں بھی فائدہ ہوگا اور مختلف پروجیکٹ لگیں گے کنسٹرکشن کے حوالے سے، ہاؤسنگ اسکیم سامنے آئیں گی، پلازے بنیں گے اور بھی بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی، تو اس سے روزگار کا سلسلہ بھی چلے گا اور جو دائرہ ہے ہمارا ٹیکس کا اس میں بھی کافی زیادہ جو ہے وہ اضافہ ہوگا۔ مخالفین کی تنقید تو اپنی جگہ، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ماضی میں وہ خود بھی اس قسم کی اسکیمیں متعارف کراتے رہے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے اگر ہم نے خود کیا ہے تو اچھا کیا ہے، کوئی اور کسی اور نے کیا ہے تو برا کیا ہے، تو یہ ہماری سیاست میں چلتا رہتا ہے۔ تو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔